خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سب کو ام سالم چینل میں خوش آمدید۔ ویلکم ٹو ام سالم چینل۔ اور جو لوگ آج فرسٹ ٹائم ام سالم چینل کو جوائن کر رہے ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ یہاں پر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے اور سارے ڈیفیکلٹ جو لیٹرز ہیں، حروف ہیں، ان کے مخارج کو اور ان کی صفات کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم چلیں گے انشاءاللہ، اور تجوید کے سارے رولز کو آسان طریقے سے ایزی وے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جو مشکل ٹرمینالوجیز ہیں، ٹرمز ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہوتی، ان کو ہم آسان طریقے سے ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی سورۃ الغاشیہ، اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، جس کا لنک آپ کو اوپر رائٹ کارنر میں دے دیا گیا ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا سورۃ الغاشیہ کو پہلے اچھے سے پڑھ لیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ مکیہ وہی 19 آیہ، اور اس میں 19 آیات ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 1۔ سبی سین میں سیٹی کا ایلیمنٹ کلیئر ہے، سبے نہیں پڑھنا، سبی بازر بی باریک آواز میں۔ حس ہا کو بس حلق سے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، ہا ٹھیک ہے، ہے حلوے کی طرح نہیں پڑھنا، ہا ٹھیک ہے۔ حس سبی حسم، ایک ہی زبر ہے، ایک ہی حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ سبی حسم ربی، رو پر ہوگا کل، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ربکل اعلیٰ، عین بھی وسط حلق سے ادا ہوگا باریک آواز میں، اور لام کی زبر ہے ساتھ میں چھوٹی یہ ہے، تو جہاں بھی آپ کو اس طرح کی سچویشن نظر آئے گی تو وہ کھڑی زبر میں بدل جائے گی، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں لام کے ساتھ الف ایڈ ہو جائے گا، لام الف زبر لا یا لام کھڑی زبر لا، ٹھیک ہے، مد اصلی کی فارم آ جائے گی یہاں پر۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ اعلیٰ سبح اسم ربکل اعلیٰ، پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ سبح اسم ربکل اعلیٰ، سبح اسم ربکل اعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 2۔ الذی، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ڈائریکٹ تشدید سے الف لام سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، تو جہاں پر بھی الف لام سے آیت سٹارٹ ہوگی تو وہاں پر ہم الف کے اوپر زبر لگا دیں گے۔ الذی، ذال نرمی سے ادا ہوگا، بزنگ ساؤنڈ یا سیٹی کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ الذی، یا ساکن سے پہلے زیر، تو یہ یا ساکن حرف مدہ ہے، زیر کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الذی خلق، یہ تینوں سنگل حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ خ اور قوف کو پر پڑھیں گے۔ خ کی صفت یہ ہے کہ اس میں خراش آپ کو سنائی دے گی، اور قوف لہات، اس کو ہم نرم تانوں سے ادا کریں گے۔ قوف کو خلق، دونوں پر حروف ہیں، خ بھی اور قوف بھی، ٹھیک ہے۔ خلق خلق، فسوا فسوا، الذی خلق فسوا، پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ الذی خلق فسوا، الذی خلق فسوا۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 3۔ والذی، ذال نرمی سے ادا ہوگا، والذی یا ساکن حرف مدہ ہے تو یہاں ہم زیر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذی، والذی قدر
قاف پر ہوگا، را پر ہوگا، قدر، قدر، فہدا، فہ سنگل حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچیں گے، دال کھڑی زبر دا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فہدا، والذی قدر فہدا، پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں، والذی قدر فہدا، والذی قدر فہدا۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 4۔ والذی، ذال نرمی صدا ہوگا، یا ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی مد نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ نیکسٹ لفظ کے ورڈ کے سٹارٹ میں آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذی 3 الف کے برابر ہو گیا، والذی خوپر ہوگا، خراش ہوگی، روپر ہوگا، سنگل زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے، جل، جل نہیں پڑھنا، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا، اخرجل، مارو، مارو، روپر ہوگا لیکن قلقلہ نہیں کرنا، مارو نہیں پڑھنا، مارو، عین وسط حلق سے باریک آواز میں نکلے گا، کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، والذی اخرج المرعى، پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں، والذی اخرج المرعى، والذی اخرج المرعى۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 5۔ فجعل، یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ چاروں حرکات سنگل زبر ہیں، ان کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، فجعل، ہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فجعلہ، غین پر ہوگا، غو، ان، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مد اس مد کے مقابلے میں تھوڑی سی بڑی ہے، تو یہ اس کو بڑی مد کہتے ہیں آسان الفاظ میں، اور ٹرمینالوجیز اگر یوز کریں تو اس کا نام کیا ہے، مد منفصل، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حرف مدہ الف کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی لفظ کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے، غثاء، ٹھیک ہے، غثاء، وسط حلق سے باریک آواز میں، وا، کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، وا، فجعلہ غثاء، وا، فجعلہ غثاء احوا، فجعلہ غثاء احوا۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 6، آیت نمبر 6۔ ایک حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے، نوق، قاف ساکن پہ قلقلہ ہوگا، قاف پر بھی ہوگا۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے، 5 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طا، ب، جیم، دال، اور ان کو جمع کریں تو ایک مجموعہ بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کتب جد، دادا کی کتاب، یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اس حرف کو اپنے مخرج سے ہلائیں گے، قاف کو، سنق نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے، سنق، سنق، ٹھیک ہے، ری، را کے نیچے سنگل زیر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا، سنقری، او حمزہ پیش، او، ک، یہ تینوں حرکات زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی، سنقری او کا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے، سنقری او کا، سنقری او کا، فلا، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فلا، لکھا ہوا تن ہے، میں اس کو اس طرح سے کیوں پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ اخفا مع الغنہ ہوگا، نون ساکن کی آواز کو چھپانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو ٹھہرانا بھی ہے،
سا. اور یہ جو مد آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ اس صورت میں امپلیمنٹ ہوگی جب ہم ان دونوں آیات کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے. یہاں پر وقف نہیں کریں گے. اب ہم وقف کر رہے ہیں تو صرف ایک مد اصلی کو ہم فالو کریں گے، کھڑی زبر کو. ٹھیک ہے. سنقرئک فلا تنسى. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. سنقرئک فلا تنسى سنقرئک فلا تنسى. سورۃ الاعلی آیت نمبر 7. الا، لام کے ساتھ تشدید بھی ہے اور الف حرف مدہ بھی ہے. الا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الا ما، میم کے ساتھ زبر، الف حرف مدہ. ما، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. شا، یہاں پر 5 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ مد متصل ہے. حمزہ اسی لفظ کے اندر آ گیا شا میں. ٹھیک ہے. شا تو ہم کھینچتے ہوئے پڑھیں گے 5 الف کے برابر. شا اللہ. اللہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے ہا ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں، تو ہا ساکن کی آواز اینڈ پہ کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ما شاء اللہ الا ما شاء اللہ. ان، نون مشدد کے اوپر غنہ اپلائی ہوگا، یعنی کہ آواز کو ہم ٹھہرائیں گے ناک میں. ان، اس طرح سے، اور زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، نا نہیں پڑھنا. ان ہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ایک الف کے برابر کھینچیں گے. انہو یعلم العین، ویسے حلق سے ادا ہوگا. ل زیادہ نہیں کھینچیں گے. یعلم ال، مل نہیں پڑھنا. لام ساکن پہ کہیں بھی قرآن پاک میں قلقلہ نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگ مجہول طریقے سے پڑھتے ہوئے مل پڑھتے ہیں یا لام ساکن پہ قلقلہ کرتے ہیں، تو اس کو ایوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعلم ال، یعلم الجہر، ہا ساکن کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. جہر، رو پر ہوگا اور زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. و ما، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وما یخفا، خ پر ہوگا خراش کے ساتھ. یخفا، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یخفا. انہو یعلم الجہر وما یخفا. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں یہاں پر وقف کرتے ہوئے. الا ما شاء اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا. ریپیٹ کریں. الا ما شاء اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا. سورۃ الاعلی آیت نمبر 8. آیت نمبر 8. وَنُ، ایک ایک حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. وَنُ یسی، سین سیٹی کی آواز آئے گی. وَنُ یسی رو، رو پر ہوگا اور زیادہ نہیں کھینچنا. رو کا. وَنُ یسی رو کا، ان میں سے کسی حرکت کو بھی زیادہ نہیں کھینچیں گے. وَنُ یسی رو کا، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، لِلْيُسْرَىٰ. رو کے اوپر کھڑی زبر ہے، پر بھی کریں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. پوری آیت کو روان پڑھیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. سورۃ الاعلی آیت نمبر 9. آیت نمبر 9. فَذَكِّرْ، فا کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. ذَكِّرْ، ذال نرمی سے ادا ہوگا.
کاف باریک ہوگا، را بھی باریک ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ گئی. فذکر فذکر ان، نون مشدد آ گیا، غنہ کریں گے، زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. ان فع، دونوں سنگل حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچیں گے. ان فع، تیز ذال نرمی سے ادا ہوگا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ذک، کاف بھی باریک ہوگا، را پر ہوگا، کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذک را. فذکر ان نفعت الذکری، فذکر ان نفعت الذکری. سورۃ الاعلی آیت نمبر 10، آیت نمبر 10. س باریک ہوگا، سین میں سیٹی کی آواز ہوگی، زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. یذک، یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ ذال اور کاف دونوں کے اوپر تشدید ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تشدید کے نیچے وہی حرف 2 دفعہ ہوتا ہے، پہلے ساکن ہو کے پچھلی حرکت کے ساتھ جڑتا ہے، اس کے بعد اس کی اپنی حرکت ادا ہوتی ہے. یذ، نیکسٹ پھر ذک، اس زبر کے ساتھ کاف بھی جڑ جائے گا. ذک، آخر میں کاف کی اپنی حرکت ادا ہوگی. س یذ ذک، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی حرکت اسکپ نہیں ہونے پہ، نہ ذال کو بغیر تشدید کے پڑھنا ہے، نہ کاف کو، دونوں تشدید کو ادا کرنا ہے. س یذک، سیذکرو، پراپر ہوگا، پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا. سیذکرو، سیذکرو من، نون ساکن کے بعد یا آ گیا یمنوں میں سے، تو یہاں پر ہم ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے، یعنی ادغام مع الغنہ ہو جائے گا. من یخ، خوپر ہوگا، خراش کا ایلیمنٹ کلیئر ہونا چاہیے. من یخشا، شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. من یخشا سیذکرو من یخشا، سیذکرو من یخشا. سورۃ الاعلی آیت نمبر 11. و یت، تینوں کے اوپر زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. و یت، جن، نون مشدد کے اوپر غنہ. و یتجنبو، با پیش بو، بو نہیں پڑھنا اور نہ ہی زیادہ کھینچنا ہے، بو نہیں پڑھنا. وَيَتَجَنَّبُ، حل، ہاں اقصی حلق سے گہرائی کے ساتھ، سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے، حل نہیں پڑھنا، حل. اش قا، یہاں پر بھی قاف کی زبر کھڑی زبر میں بدل جائے گی. اشقا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، زبانی ساتھ آیت کو پڑھیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. سورۃ الاعلی آیت نمبر 12. یہاں پر بھی الف لام سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، تو الف کے اوپر ہم زبر لگائیں گے. الذی، ذال نرمی سے، یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے زیر کو. الذی، یس، صاد پر ہوگا، سیٹی کی آواز آئے گی. یس، لن، نون مشدد پہ غنہ ہوگا. یس لن، نا، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یس لن نارل، را پر ہوگا، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا. یس لن نارل کب، با ساکن پہ قلقلہ، کب، کب نہیں پڑھنا، ہلاتے ہوئے پڑھنا ہے، کب. یس لن نارل کب، را پر ہوگا، کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را. یصلی النار الکبریٰ، الذی یصلی النار الکبریٰ. پوری آیت کو روانی سے پڑھیے.
الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 13. تا کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. میم مشدد پہ غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے لیکن زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. ثم لا، الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا یموت، یموت، واو ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یموت فیہا، یا ساکن حرف مدہ، الف حرف مدہ، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فیہا، فیہا، و لا، الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا یحیا، ح بس حلق سے باریکی کے ساتھ. یحیا، یا کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ولا یحیا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا. پوری آیت کو روان پڑھیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14، آیت نمبر 14. قد، قاف کو پر پڑھیں گے، دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا. قد افلح، افلح. من، نون ساکن پہ اخفا مع الغنہ ہوگا، آواز کو چھپانا بھی ہے اور ناک میں ٹھہرانا بھی ہے. من تزکا، ت باریک ہوگا، ز شدت ہوگی، سیٹی کی آواز آئے گی ز، ٹھیک ہے. زکا، کاف کے پر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تزکا قد افلح من تزکا. پوری آیت کو روانی سے پڑھیں. قد افلح من تزکا. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 15. وذک، تینوں زبر ہیں، سنگل زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. وذک، رس را پر ہوگا، سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. وذکر اسم، وذکر اسم ربہ، را پر ہوگا، ربہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. ربہ فصلی، ف صاد پر ہوگا، لام کے اوپر تشدید کے ساتھ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فصلی وذکر اسم ربہ فصلی وذکر اسم ربہ فصلی وذکر اسم ربہ فصلی. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16، آیت نمبر 16. بل، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، بل نہیں پڑھنا، بل. تو لکھا ہوا تا کے ساتھ واو ہے، لیکن یہ جو جزم ہے یہ واو کے اوپر نہیں ہے، حمزہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو واو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تا کے پیش کو ہم حمزہ کے ساتھ اٹیچ کریں گے. تا حمزہ پیش تو، ٹھیک ہے، تو نہیں پڑھنا، تو. فی، تا باریک ہوگا، زیر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. فی نہیں پڑھنا، فی. اور تا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سین کی آواز نہیں، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو فی رو، را پر ہوگا، واو ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تو فیرو نل، تو فیرونل. ح، ح باریکی سے ادا ہوگا وسط حلق سے. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حیا تد دنیا، حیا تد دنیا.
بل تؤثرون الحیات الدنیا. پوری آیت کو روانی سے پڑھیے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 17 آیت نمبر 17. ول لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہوگا. حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ول خوئی خو پر ہوگا. رو بھی پر ہوگا. رو ول آخرۃ. ول آخرۃ خوئی خو پر ہوگا. یا ساکن حرف لین ہے, نرمی سے ادا کرنا ہے, خیر نہیں پڑھنا. خوئی خوئی. رون تنوین یعنی دو پیش کے بعد حروف یمنو میں سے حرف واو آ رہا ہے تشدید کے ساتھ, تو یہاں پر ہم ملا دیں گے اور غنہ بھی کریں گے, یعنی ادغام مع الغنہ ہوگا. رون رون خیرون. واو کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. خیرون و اب با ساکن پہ قلقلہ ہوگا. قاف پر ہوگا اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اب والآخرۃ خیر وابقی. پوری آیت کو روانی سے پڑھیے. والآخرۃ خیر وابقی. والآخرۃ خیر وابقی. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 18 آیت نمبر 18. ان نون کے اوپر تشدید ہے, غنہ کرنا ہے لیکن زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا, ٹھیک ہے. ان ذا یہاں کھڑی زبر ہے اور یہاں پہ الف حرف مدہ ہے, دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ھذا ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ھذا لفظ صاد پر ہوگا. سو پیش کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. لفظ فل لفظ صحف او واو حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اولا کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اولا. ان ھذا لفی الصحف الاولی. پوری آیت کو روانی کے ساتھ پڑھیے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. ان ھذا لفی الصحف الاولی. سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت آیت نمبر 19 صاد پر ہوگا, پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا. صحفی. اب با ساکن پہ قلقلہ ہوگا. را کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اب را ہی ہا زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہی ابراہیم و واو ساکن ایک الف کے برابر کھینچیں گے, حرف مدہ ہے یہ. موسیٰ کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وموسیٰ. پوری آیت کو روان پڑھیے. صحف ابراہیم وموسیٰ. صحف ابراہیم وموسیٰ. الحمدللہ پوری صورت کو ہم نے تجوید کے سارے رولز ڈسکس کرتے ہوئے اور حروف کو ان کی ادائیگی کے ساتھ اچھے سے صفات کو ڈسکس کرتے ہوئے پڑھ لیا ہے. اب ہم پوری صورت کو ایک دفعہ روان پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں پر پاز کر کے اس کو بیک کر کے دوبارہ سے سنیے اور بہت اچھے سے پریکٹس کیجیے گا۔ اس سے پہلے عامہ پارہ کو ہم نے سورۃ الناس سے یہاں تک کمپلیٹ کیا ہے، تو جو لوگ سورۃ الناس سے سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کا لنک آپ کو پوری پلے لسٹ کا دے دیا گیا ہے۔ آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ پچھلی کوئی بھی صورت پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں برکت دے، ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔